انسان کے دنیا کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو مقرر کر دیا، اس لیے جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ جان سکے کہ کون زیادہ نیک عمل کرتے ہیں۔ ہم انسان جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم اچھی طرح سے دنیا میں رہنا سیکھیں اور کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں اور کیسے ہم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں صرف نام، شہرت اور پیسہ کمانے ہی آتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے کافی تحقیق کی ہوتی ہے، کافی ریسرچ کی ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اور وہ جانے سے پہلے پیچھے ایسی باتیں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل اگر اسے پڑھے تو ان کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے اور وہ اسی تحقیق کو، اسی مشاہدے کو لے کے آگے چلیں، کچھ نئی چیز اور نئی تحقیق کو سامنے لا کے اس کو پیچھے چھوڑ جائیں اپنی زندگی میں۔ اسی طرح ہی کبھی کبھی انسان جذبات میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شخص نے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس نے کون سی ایسی خاص باتیں پیچھے چھوڑی ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ ایسی باتوں کو پکڑتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی، جو سامنے والے نے کہی تو ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، پر ہم اس کی اصلی بات کو، خالص بات کو نہیں پکڑتے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے، ہمیں اس کی ایسی کہی ہوئی باتوں پہ اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے ایسے نیک لوگوں کی برائیاں کی ہوں جن کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے، لیکن اگر قیامت میں وہی نیک لوگ اس کی کہی ہوئی باتوں کو معاف کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی آخرت میں پکڑ ہونے والی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی اور شخص کی برائی کی ہے یا کسی ایسے شخص کی برائی کی ہے جس کا مقام اسلام میں بہت بڑا تھا، تو ہم اس شخص کو لے کے اس کے مرنے کے بعد بھی کافی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اگر اس شخص نے کسی اور کی برائی کی ہوگی اور وہ اسے معاف کر دے گا اور ہم نے اس شخص کی برائی کی ہوگی، اگر یہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ مسلمان مرا ہے تو ہمیں اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔